सारी ये जो तमहीद बांध के लाना चाह रहा था, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था। वो बात ये है कि आज आया है इंस्पेक्टर लीगल का पंजाब का रिजल्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे एक आउट ऑफ पंजाब आई थिंक सायरा है यहाँ से। और कोई है आप लोगों में आउट ऑफ पंजाब? कसीर आप भी शायद कराची साइड से? जी सर, कराची साइड से। ओके। अच्छा, मैं ये पंजाब वालों को, मतलब पंजाब में है ना, आज एक पहले तकरीबन 2 साल पहले ना एक सीट्स अनाउंस हुई थी इंस्पेक्टर लीगल की। ये इस पुलिस के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर, तो एलएलबी बेस पे। अच्छा, 342, 350 के राउंड अबाउट की सीट्स थी। तो ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसने जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया। उस 342 सीट्स के अगेंस्ट जो लोग पास हुए हैं उनकी तादाद टोटल 8 है। इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन के एक सिंपल सा हाँ पेपर हाँ था जी, हाँ जी। इंग्लिश ऐसे का। अच्छा, उसके बाद लॉ से रिलेटेड सीआरपीसी था, आई थिंक पीपीसी की वैसे ये पेपर थे, और एक ये इंग्लिश ऐसे था। आप लोग अंदाजा लगा लें कि ये जो पासिंग स्कोर्स रहे हैं, ये जो रेशो रही है, ये तो सिविल जजेस से भी कम हो गई है। सिविल जज ज्यादा की मतलब वो तकरीबन इतनी सीटें हैं, तकरीबन 25-30 लोग जो है वो इंडक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे टोटल 8 लोग पास हैं। अच्छा, जी इसकी बिल्कुल सर, वजह ये भाई ने मुझे बताया हुआ था ऐसे कि ऐसे ही है कि सॉरी सर, हम सब भी एडवोकेट हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एडवोकेट नहीं पढ़ते, हाँ जी, मैं बहुत उसी कम तरफ, पढ़ते हैं। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और उस पढ़ ना पाने की वजह से हम लोग जॉब्स के अंदर इंडक्ट नहीं हो पाते। अगर आप लोगों ने आगे कंपटीशन के अंदर जाना है तो आप लोगों का रट्टा अच्छा सर होना आप तो चाहिए। अपने आप को इंक्लूड मत करें सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। नहीं 84 मार्क्स। सर नहीं मैं भाई, भाई को बताती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा अगर इतनी ही हो तो फिर 84 लेके लाओ ना। फिर तो नहीं, सर वो फिर ये कोई स्कोर नहीं है। लोगों ने 86 भी, पिछले से पिछले बैच में एक स्टूडेंट था, उसने 86 आई थिंक लिए थे या 88 लिए थे। और मैं अपना जो है रिजल्ट आप लोगों के साथ, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए किस वक्त शेयर करूंगा। 84 थे या 86 थे, अभी मुझे सही से याद नहीं है। मोबाइल में रिजल्ट पड़ा, मैं आज भेजूंगा ग्रुप के अंदर, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। अच्छा, ये जो सर हमारी लॉग, क्लास में लड़की, उसके 91 मार्क्स आए हैं। हाँ आए होंगे, बिल्कुल कोई शक नहीं है, जी बहुत। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल आए होंगे, कोई इसमें शक नहीं है। Yes। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि लॉ गेट कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे तकरीबन सब लोगों का मतलब, कुछ ऐसे हैं लोग जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तकरीबन लोगों की सेकंड अटेम्प्ट है। आप सब लोगों ने देखा है कि लॉ गेट का जो आप लोगों ने पेपर देखा, उसके अंदर आप लोगों ने मखसूस चीजें देखी होंगी, इलस्ट्रेशन पूछ रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा दे के नीचे छोटी छोटी सी बातें पूछना शुरू कर देता है। कहने का या बताने का मकसद ये था कि हम लोग चूंकि पढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर आप लोगों ने कल को आके कंपटीशन के अंदर जाना है, तो उसके लिए आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह रट्टे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो जो है ऐसे काम नहीं चलने वाला। आज मैं रिजल्ट मैंने देखे, मैंने पेपर नहीं थे दिए ये वाले, मैं यकीन करें रिजल्ट देख के एक दफा परेशान हो गया, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता था जो कि बहुत अच्छी तैयारी के अंदर थे, उन्होंने बड़ा दिल लगा के इन पेपर्स को अटेम्प्ट किया, पेपर्स दिए, और जो रिजल्ट आया वो ये आया। मतलब कहने का ये है कि लोग 40% स्कोर भी इस एग्जाम के अंदर नहीं ले सके। तो जुडिशरी, या आप एडीपीपी या आप एडीए की तरफ चले जाएं, वो तो चले बहुत बड़ा लेवल था सीजे का, तो ये एक छोटा सा इंस्पेक्टर लेवल का एक एग्जाम था। तो ये यानी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। चलें, बातचीत आज हमारी काफी हो गई, अब हम बढ़ते हैं अपने लॉ गेट की जानिब। अच्छा जी, हमने कल छोड़ा था एडमिशन वाला पोर्शन, अपना कंप्लीट कर लिया था, ऐसे ही है। आज हमने पढ़ना है आर्टिकल 46 को। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 47 को, आर्टिकल 46 स्टेटमेंट्स बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। ऐसे पर्संस की स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एज अ विटनेस कॉल नहीं किए गए। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 46 को आप लोग निकाल लें,
बुक्स सब लोगों के पास हैं या बुक्स वगैरह नहीं रखते आप लोग? जी सर, होती हैं बुक्स, सामने है। हाँ बस फिर ठीक है, क्योंकि जी सर सामने। हाँ जी बस फिर ठीक है, क्योंकि वो ये है कि जब मैंने हमारी रूटीन ये थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ना हम एक नोटबुक, कभी कभी वो भी जहमत नहीं थे करते, 2 पेज फाड़ते थे। मतलब जो बंदा नोटबुक लेके आया उसे एक एक पेज उधार ले लिया, सारा दिन उसी के ऊपर जो है ना वो राइट डाउन करते थे चीजें। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आर्टिकल 46, cases in which statements of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc is relevant। अब कुछ केसेस यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसे हैं जिनके अंदर जो उन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं वो रेलिवेंट हैं उन फैक्ट्स के ऊपर, जो कि वो बंदे या डेड हो चुके हैं या अब मिल नहीं रहे। अच्छा जी, वो रेलिवेंट हैं किन सूरतों के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स जो रेलिवेंट हैं, यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आई हैं, चाहे वो रिटन है या वर्बल है, ठीक हो गया। अब रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर थी मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड, वो की थी उस बंदे ने जो कि अब फोर्थ हो चुका है, और हु कैन नॉट बी फाउंड, या उसने वो स्टेटमेंट दी थी रिटन या वर्बली, उसके बाद वो गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा, किसी को उस बंदे का पता नहीं चल रहा, ठीक हो गया कि वो कहाँ है, जिंदा है नहीं है। हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable or themselves relevant facts in the following cases। अच्छा जी, ऊपर ये 3-4 लोग जो कि एक तो हो गया डेड, दूसरा मिल नहीं रहा, तीसरा वो आ नहीं सकते, वो किसी ऐसी मतलब उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं या स्टेट ऑफ बॉडी के अंदर हैं जहाँ पे उनकी अटेंडेंस जो है वो आप प्रिक्योर कोड नहीं कर पा रही। तो ऐसी सूरत में उन्होंने जो वर्बल या रिटन स्टेटमेंट्स दी हैं रेलिवेंट फैक्ट्स के हवाले से, उनका क्या करेगी कोर्ट? When it relates to cause of death, when the statement is made by a person as to cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question, such statements are relevant, whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which cause of his death comes into question। यहाँ पे बेसिकली कही जा रही है, जो डाइंग डेक्लेरेशन की बेसिकली बात आई है आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 के अंदर, कि एक ऐसा बंदा जो मर रहा था, ठीक हो गया, उस बंदे ने मरते वक्त एक अपनी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाई, ठीक हो गया, उसके बाद उस बंदे की डेथ हो गई, ठीक हो गया। आया उस वक्त वो इतनी सीरियस कंडीशन में था या नहीं था, लेकिन उसने अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिटन या वर्बल सूरत में उसने वो रिकॉर्ड करवा दी, चाहे आजकल तो वो वीडियो की सूरत में भी रिकॉर्ड कर ली जाती है, ठीक हो गया। मतलब क्या ऐसे होता है, बाज ऐसी जगह पे देखा गया है कि किसी को फायर लगे, उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और अपनी वीडियो बना के, मतलब उसने बता दिया मरते वक्त कि जो फलां बंदा आया था, उसने मुझे यहाँ से वो आया, उसने मुझे ऐसे फायर किए, ये मसला था, इस बात पे फिर मेरी ये झगड़ा चल रहा था। तो यहाँ पे ये है कि डाइंग डेक्लेरेशन जो है वो एज सच एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर, ठीक हो गया। हालांकि वो बंदा डेथ उसकी हो चुकी है, वो बंदा जो है मर चुका है, उसकी जो स्टेटमेंट है, अब देखें कि बंदा मर गया, उसके ऊपर आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते उसको, ऐसे ही है। अब ये तो नहीं है कि एक एविडेंस अगर आ रही है, कोई बंदा आपके खिलाफ गवाही दे रहा है, आपको पूरा हक है, हम पीछे पड़ा है कि आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मतलब कोई भी बंदा एज अ विटनेस आ रहा है तो आप उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डाइंग डेक्लेरेशन में तो बंदा मर गया, ठीक हो गया, बिना उसको जो है वो उसको क्रॉस एग्जामिन किए उसके ऊपर बिना जिरह किए आप जो है उसने जिस भी बंदे को नॉमिनेट किया उसको उसकी उस डाइंग डेक्लेरेशन की बुनियाद पे सजा मिल सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है or is made in course of business when the statement is made by such person in the ordinary course of business and in particular Sir? जी 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 जी
سر یہ ڈائن ڈکلیریشن بیسٹ پیس آف ایویڈینس ہے یا اب ویک ایویڈینس ہو گیا ہے؟ یہ بیسیکلی بیسٹ پیس آف ایویڈینس تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ ویک جو ہے ایویڈینس شمار کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بعض ججمنٹس ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے واضح لکھا کہ بعض اوقات لوگ مرتے وقت جو مخالفین ہیں ان کے 10 بندوں کو نام لے کے پھنسا جاتے ہیں, بے گناہ بندوں کو بھی نام لے کے مرتے مرتے پھنسا جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں پہ ایک روٹین ہے کہ ایک کام ایک بندے نے کیا, جواب میں 10 بندوں پہ ایف آئی آر کروا دی جاتی ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ذلیل ہوں. دوسرا ان کے پیچھے نہ کوئی چائے لانے والا ہو, نہ پانی لانے والا ہو, نہ ہی ان کی ضمانتیں کروانے والا ہو. تو اس حوالے سے یہ کوئی پاورفل ایویڈنس جو ہے نہیں سمجھا جاتا, یہ ویک ایویڈنس جو ہے تصور کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر بالکل سزا جو ہے ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وہ جو بندے کی وہ ڈائنگ ڈیکلریشن ہے جس میں نامینیٹ کر رہا ہے, کوریبوریٹو ایویڈنس بھی مزید اس کے اوپر آنا چاہیے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے یہاں پہ کوئی بندہ فائر مار گیا ہے, اب ایک بندے نے مارے, ساتھ اس کے 4 بھائی تھے, 3 بھائی دبئی بیٹھے ہوئے, میں نے کہا بھائی وہ بھی ساتھ ہی تھے, فلاں بندے نے دروازہ کھولا, فلاں نے میرے ہاتھ پکڑے, فلاں نے فائر کر دیے, تو اس کے اوپر یہ تو نہیں ہے کہ میں نے چونکہ کہا کہ میں مر گیا ہوں کہ چنگا یہ بعد میں بھگتیں گے, ذلیل ہوں گے, اب 3 بندوں کو بھی لٹکا دیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سر اگر ایک بندے نے یعنی اے نے سپوز بی کو قتل کر دیا ہو ہاں اور جی بی جو ہے وہ مرتے وقت جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کر لے, چاہے اورل ہو چاہے ریٹن ہو, ریٹن تو نہیں خیر اورل ہی کرے گا یا جیسے آپ کہہ رہے ویڈیو میں, تو سر اگر وہی جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر ہم مطلب پروف کر دیں عدالت میں, تو پھر کیا سر اے کو سزا نہیں ہوگی؟ پھر سزا بھی ہو نہیں ہوگی اے کو؟ نہیں ہوتی ہے نا. اب اگر آپ نے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اے نے بی کو مار دیا, بی جی نے ڈائنگ ڈیکلیریشن کر دی 4 بندوں کے سامنے, جی ٹھیک ہو گیا, ڈاکٹر کے سامنے یا ویڈیو کے سامنے, ٹھیک ہو گیا. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اے کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہم لوگ جو ہے بی کی وہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی اس نے اس بندے کا نام لیا تھا, تو ایسی صورت میں بالکل اس بندے کو سزا ہوگی. تو سر اس لحاظ سے تو پھر یہ بیسٹ پیس آف ایویڈینس ہوئی ڈائن بیسٹ ڈکلیریشن. بیسٹ پیس آف ایویڈینس, اب دیکھیں یہ تو ہے, اب یہ کوڈیفائڈ تو نہیں ہے, اب اس کو آرٹیکل 46 کے اندر کوڈیفائی تو نہیں کیا گیا نا کہ بیسٹ پیس آف ایویڈینس ہے یا نہیں. یہ ہر قانون دان کی, آپ بھی قانون دان ہیں, میں بھی ہوں, باقی لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں, ہر بندے نے اپنی سوچ یہ سمجھ کے مطابق اس کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے حوالے سے کیا ہے. میں اسے جو ہے وہ ویک ایویڈینس اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی کے کہہ دینے سے, کسی مرتے ہوئے بندے کے کہہ دینے سے کہ وہ 10 بندوں کا نام لے گئے, اس 10 کے 10 پر لٹکا دی جائیں, ایسا نہیں ہے. پھر اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, باقاعدہ جو ہے کورٹ اگر چاہے تو انکوائری کنڈکٹ کر دیتی ہے, باقاعدہ اس کو کوریبوریٹو جو ہے ایز اے پیس آف ایویڈینس لیا جاتا ہے. اس کے اوپر جناب اس کی تائید کے اندر, اس ڈائنگ ڈیکلیریشن کی تائید کے اندر آپ جو ہے مزید گواہیاں لے کے آتے ہیں, تب بھی جا کے جو ہے سزا ہوتی ہے. یہ جی سزائے جی جی موت. جی ہاں سر جی اب مجھے سمجھ آئیے جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جیسے ویک ایویڈینس اس لیے ہوا کہ اگر بندہ مر رہا ہے, وہ کہہ رہا تھا مطلب وہ کہے گا کہ میں تو مر رہا ہوں, میں ساتھ ساتھ تمہیں بھی ڈبو دوں گا, ہاں جی ایسے تو یہ اس ایسے لحاظ سے کرتے تو ہیں پھر نا. یہ ویک. ہاں جی ایسے ہاں جی کرتے ہیں نا. یہاں پہ اب ہماری طرف روٹین یہ بن گئی ہوئی ہے کہ اب میرا سر ایک بندہ پھاڑ دیا کہ میں نے 5 بندوں کا نام ضرور لینا. مطلب وہ 4 بھائی ہیں, یہ 5 بھائی ہیں, میں نے کہا بھائی یہ 4-5 ہی آئے تھے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اسی طرح ہمارے یہاں پہ جو ججز کی میں آبزرویشن کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ججمنٹس کے اندر ججز نے لکھا سپریم کورٹ کے کہ ہمارے پاکستان میں یہ روٹین ہے کہ مرتا ہوا بندہ بے گناہوں کو پھنسا جاتا ہے, مرتے مرتے وہ 8-10 کا نام لے دیتے ہیں جان بوجھ کے, بھائی ٹھیک ہے یار میں تو جا رہا ہوں ساتھ چلے, اور کچھ نہیں, ان کو سبق ملتا رہے. تو یہ سین ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اوکے اچھا جی, نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نمبر 2 پہ.
or is made in course of business when the statement is made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities, or property of any kind, or of a document is used in commerce written or signed by him, or of the date of letter or other document usually dated, written or signed by him. अच्छा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाज लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स जो हैं अपनी वो रिटन शेप के अंदर रखते हैं। उनकी एक रूटीन बनी हुई होती है कि वो बाज बंदों की होती है कि वो डायरी पे फॉर एग्जांपल फौरन लिखते रहते हैं चीज़ों को कि अच्छा जी अगर शॉप है तो फलां का माल आ रहा है, फलां का माल निकल रहा है, ठीक हो गया। वो बुक्स को मेंटेन रखते हैं। अब जैसे दुकानों पे अक्सर क्लर्क्स या मुंशी बिठाए हुए होते हैं जो कि मेंटेन करते रहते हैं कि अच्छा जी फैसलाबाद से इतना माल आ रहा है, कराची इतना माल जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक हो गया। या बाज लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल ड्यूटीज को अपना पूरा करते हुए चीजों को लिखते रहते हैं, ठीक हो गया। या बाज लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनका काम अगर कोई पैसों की लेन देन का है तो वो पैसों की लेन देन के हवाले से चीजों को जो है वो लिखते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये भी कोर्ट के अंदर एज सच जमा करवाई जा सकती हैं बतौर एविडेंस के, ठीक हो गया जी। अब हम ऐसे ही है जो एंट्रीज हैं बुक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं, अकाउंट्स बुक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं, आप उन्हें छानबीन कर सकते हैं और बतौर सबूत जो है कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर भी आपको बाद में ताइदी एविडेंस की जरूरत रहती है। फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार हूँ, कपड़े का मैं ताजिर हूँ, मैं आपको कपड़ा बेचता था, ठीक हो गया। आपने मुझसे 50,000 का माल लिया, मैंने बुक के अंदर लिख दिया कि 5 लाख का माल ले गया बंदा। तो अब खाली ये तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी कि ठीक है ये देखें 5 लाख का माल है तो आपको 5 लाख देने ही पड़े, नहीं। उसके सबूत के तौर पे मुझे मजीद अपनी उस वो जो जिस नोटबुक के अंदर या जिस अकाउंट बुक के अंदर मैं वो चीजें जो है राइट डाउन कर रहा था, मुझे अपनी बात की तायीद के लिए मजीद एविडेंस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। अब ये चीजें जो हैं ये चीजें भी बतौर एविडेंस कोर्ट के अंदर हम पेश कर सकते हैं। जैसे बैंक डिक्लेरेशन थी सेम वो ये भी ऐसे ही है। नंबर 3 पे सर हाँ जी ये सेकंड में भी तो फिर सर डेट जो है वो शर्त है, यानी मरना शर्त है, हाँ जी उसके ऐसे ही है। बाद ही ये स्टेटमेंट जो है एज अ एविडेंस यूज होंगी ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अंदर भी जो डेथ है ये काज हो रही है, ठीक हो गया। अभी बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं लोग ऐसे फ्रॉड करते भी हैं कि अकाउंट्स बुक्स के अंदर चेंजिंग्स कर लेते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 4 पार्टनर हैं, एक मर गया तो बाकी 3 कह देते हैं जी ये तो अपना हिस्सा लेके खा गया हुआ था, हमने तो इसका कुछ नहीं देना। तो ऐसी सूरत में ये जो एक्नॉलेजमेंट है रिटन ये जो साइंड एक्नॉलेजमेंट है रिटन, या ये जो अकाउंट बुक्स हैं आपकी, या आप जितनी पैसों का लेन देन करते रहे जितनी चीजें आप लिखते थे, कोई आपके पास लेटर्स हैं डेट्स को लेके, या कोई डॉक्यूमेंट्स अब बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो आजकल वैसे ही आप उनको शॉप्स पे जाएं तो उसके ऊपर डेट टाइम हर चीज मेंशन होके आती है, नीचे सिग्नेचर होके आते हैं ओनर के, अगर सिग्नेचर ना आए तो लोगो आता है। तो ये चीजें एज सच ये भी एडमिजिबल हैं। आगे है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनियरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, or when if true it would expose or would have exposed him to a criminal prosecution or to suit for damages। अच्छा यहाँ पे तीसरी आ रही है कि अब कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि पेक्यूनियरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, जो बंदा उसको बना रहा है, ठीक हो गया। तो वो अगर उससे उसका कोई चीजें जो है वो एक्सपोज हो रही हैं या हो सकता है कि वो ऐसी सूरत में एक्सपोज हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये जो स्टेटमेंट है एज सच ये भी एडमिजिबल है, चाहे ये डैमेजेस बाद में आपको कर दे या आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो शुरू हो जाए,
نمبر 4 پہ ہے اور gives opinion as to public right or custom or matters of general interest when the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest of the existence of which it existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter has arisen. 4th نمبر پہ یہاں پہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن سے اوپینین مانگی جاتی ہے ان کی کسی بھی میٹر کے اوپر کسی کسٹم کے اوپر ہوتا ہے. بعض اوقات کورس جو ہیں وہ ریفر کر دیتی ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں کہ ان سے کسی بھی چیز کے اوپر اوپینین ان کی مانگ لی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہاں پہ نمبر 4 پہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ یہ کتنا سیریس نوعیت کا کام ہے اور ان کو اپنا یہ جو اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہے اس کی اہمیت اس کی جو ایک افیکٹونیس ہے اس کے بارے میں اس کو اویئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. without any controversy of such right customer matter has arisen. اچھا نمبر 5 or relates to existence of relationship when the statement relates to the existence of any relationship by blood marriage or adoption between persons as to whose relationship by blood marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge and when the statement was made before question and dispute was raised. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کی اگر آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہے وہ آپ کا بلڈ سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ آپ بہن بھائی ہیں ٹھیک ہو گیا یا آپ کے اینسیسٹرز کے حوالے سے کوئی کوشچن کیا جا رہا ہے یا آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے یا آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی کوشچن ریز کیا جا رہا ہے میرج کے حوالے سے ہے یا اڈاپشن کے حوالے سے ہے بچوں کی اڈاپشن کے حوالے سے ہے. ایسی صورت میں یہ جن پرسنس کے مابین وہ ریلیشن بلڈ والا یا میرج والا یا اڈاپشن کا آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایسی صورت میں جو وہ لوگ اسٹیٹمنٹ دینے چاہ رہے ہیں ان کے پاس اس چیز کے حوالے سے اسپیشل نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی. جو کوشچن ریز کیا جا رہا ہے جو بھی بندہ اس کوشچن سے ریلیٹڈ سوال کا جواب دے رہا ہے وہ اس کے بلڈ کے ریلیٹڈ ہو میرج کے ریلیٹڈ ہو یا اڈاپشن کے ریلیٹڈ اڈاپشن سے ریلیٹڈ ہو تو ایسی صورت میں اسے جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کی جو حساسیت ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا اور اس کو اپنے پورے نالج کو مد نظر رکھ کے اور اس کو وہ استعمال میں لا کے اپنی اسٹیٹمنٹ دے گا اور از میڈ ان ول or deed relating to family affairs when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belongs, of in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait or other things on which statements are usually made and when such statements were made before the question is dispute was ریزڈ. اچھا جی جو مجھے نمبر 6 کو پڑھ کے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں بلڈ کے میرج کے یا اڈاپشن کے یہ ول کی صورت میں بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا. یہ جو مطلب لوگ مرتے وقت یہ ول کر کے مر جاتے ہیں جو اپنی جو ایک فیملی ممبرز کے سامنے یا باہر کسی کے سامنے یا کسی کو ایگزیکیوٹ کروا کے ایگزیکیوٹر اسائن کروا کے بعض لوگ وکلاء کو ایز ایگزیکیوٹر جو ہے وہ مقرر کروا دیتے ہیں کہ جی آپ ایگزیکیوٹر ہیں آپ میرے مرنے کے بعد اس ریشو سے میری یہ پراپرٹی ہے یہ آپ لوگ جو ہے وہ جس کو بولتے ہیں حصے کر کے دے دینا وہ آپ وراثت کر کے دے دیں گے. تو ایسی صورت میں بھی جتنے بھی کوسچنز اس حوالے سے ریز ہوں گے تو اس اسٹیٹمنٹس کے دوران جو ہے وہ ریز ہوں گے وہ اسٹیٹمنٹ اس کے اگینسٹ جائے گی فیملی میں اس کی یا فیملی سے ریلیٹڈ جو ہے جتنے بھی ایشوز ہوں گے یا بلڈ کے یا میرج کی یا اڈاپشن کے آئیں گے اس میں بھی آپ جو بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے یا آپ ول کے اگر ایگزیکیوٹر ہیں وہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی قابل قبول ہوگی ایز سچ اور آپ کو پورا حق حاصل ہوگا کہ آپ سیم ایز اٹ از اس کو جس طرح سے مرنے والا کیا کہ گیا آپ اس کو اسی طرح سے ایگزیکیوٹ کروائیں. اچھا مجھے اس چیز کی آئی ہے یہاں تک اتنی ہی سمجھ.
اگر آپ میں سے کسی کو اس پیرے کی زیادہ سمجھ آئی ہے تو وہ یہاں پہ Number 7 ہے ordering document relating to transaction mentioned in Article 26 paragraph A when the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in Article 26 paragraph A. تو سمپل سے اس نے بات کر دی ہے کہ اسٹیٹمنٹ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ آرٹیکل 26 آف اے سے ریلیٹڈ ہے 8 میں ہے اور is made by several persons and express feelings relevant to matter in question when the statement was made by a number of persons and expressed feelings or impressions on their part relevant to the matter in question. یہاں پہ ایک میں سمپل سی بات کر رہا ہے کہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ کی جا رہی ہے سیورل پرسنس کی جانب سے جس کے اندر وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اچھا جی السٹریشن ان کی پڑھ لیتے ہیں شاید ہمیں کوئی زیادہ پلے پڑ جائے. اے ہے the question is whether A was murdered by B. جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا اے جو ہے مرڈر ہوا بی کی جانب سے تو بی نے مارا ہے اے کو, کیا بی نے اے کو قتل کیا ہے اور اے ڈائز آف انجریز ریسیوڈ ان ٹرانزیکشن ان دا کورس آف وچ شی واز ریفیوزڈ. ٹھیک ہو گیا جی. یا پھر اے جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے انجریز کی مطلب جو اس کو انجریز آئی تھی ان کی جانب سے. تو کوشچن از ویدر شی واز ریوشڈ بائی بی. اچھا جب یہاں پہ اس کو یہ اب ریوش کا کوئی مطلب سمجھا دے مجھے تو یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے. کیا مطلب ہے ریوش کا؟ سر ہمیں بھی نہیں پتا. اچھا جی یہاں پہ آ رہا ہے مبہم. مبہم مبہم اوکے. اچھا جی یہاں پہ یہ ہے کہ اے ایسی انجری سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ مبہم ہے. اچھا جی the question is whether she was ravished by B. اچھا جی یہاں پہ یہ کوشچن آ رہا ہے کہ کیا یہ جو مبہم انجریز ہیں یہ بی نے پہنچائی تھی اسے, اور the question is whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow. Statements made by A as to the cause of his or her death referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under considerations or relevant facts. Okay. اس کے اندر اس نے ریلیونٹ فیکٹس کو سمجھانے کی یا بتانے کی بات کی ہے. اس کے اندر تھے دو لوگ, ایک اے تھی ایک کوئی خاتون تھی جس کا قتل کیا گیا بی کی یہاں جانب میرے پاس آ رہا ہے زبردستی لے جانا ہے کسی چیز کو سے نا. زبردستی لے جانا. اچھا میرے پاس یہ آیا کوئی مبہم ٹائپ نا ریوشڈ. اچھا ریوشڈ ہاں جی یہ سر میرے جو پریشان ہو اغوا رہا ہے اوپر تو اغوا اور کر لینا, نیچے. ہاں جی اغوا کر جی جی لینا اس کو بیسیکلی جی اس کا آئے گا کہ اغوا کر لینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے اندر یہ جو اے ہے یہ کو خاتون ہے اور اس کو قتل کیا بی نے. ٹھیک ہو گیا. اب اے کو آئی تھی انجریز جو کہ جب بی اس کو ابڈکٹ کر کے لے کے جا رہا تھا اسے زبردستی کہیں پہ لے کے جا رہا تھا یا اغوا کر رہا تھا اس کو. تو یہاں پہ جو کوشچن ریز ہوا وہ یہ تھا کہ کیا بی نے واقعی اسے اغوا کر کے مارا پیٹا تھا یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. یا اس نے اسے اغوا کیا تھا یا نہیں. اور یا پھر دا کوشچن از یہ سوال سامنے آیا whether A was killed by B under such circumstances کہ آیا یہ جو خاتون ہیں ان کا قتل بی نے جو کیا ہے کیا ایسے سرکمسٹانسز میں کیا ہے that a suit would lie against B by A's widow کہ جو سوٹ ہے وہ کیا لائے کر رہا ہے بی کے اگینسٹ یا نہیں. اسٹیٹمنٹس میڈ بائی اے ایز ٹو دا کاز آف ہز اور ہر ڈیتھ جو اسٹیٹمنٹس اے نے دی تھی اپنی ڈیتھ کے حوالے سے کہ یہ کاز ہوا ہے یا یہ وجہ بنی ہے میری ڈیتھ کی یا یہ وجہ بن رہی ہے میری ڈیتھ کی ریفرنگ ریسپیکٹیولی ٹو دا مرڈر جو کہ اس مرڈر سے ریلیٹڈ جا رہی تھی آگے جا کے اس کو یعنی کہ ریلیٹ کیا جا رہا تھا یہ ریلیونٹ فیکٹ بن رہا تھا اس مرڈر کے دا ریپ اینڈ دا ایکشنیبل رانگ انڈر کنسیڈریشن اور ریلیونٹ فیکٹس. تو ایسی صورت میں جو ریپ ہے یا جو بھی ایکشنیبل رانگ یہاں پہ ہوا ہے یہ چیزیں بھی ریلیونٹ فیکٹس کے اندر آئیں گی. بیسیکلی اس کے اندر جو ایک ڈائنگ ڈیکلریشن ہے اسی کو کلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے. بی ہے سوری ایک سے
The question is as to the date of A's birth. جو question یہاں پہ رائز ہو رہا ہے وہ ہے A کی برتھ کے حوالے سے. An entry in the diary of deceased surgeon regularly kept in the course of business stating that on a given day. اب یہاں پہ یہ جو سرجن ہے جس نے آپریشن کر کے اس بچے کی مطلب پیدائش کی تھی تو اس کی یہ عادت تھی کہ وہ جتنی بھی ڈیلی مطلب وہ سرجریز کرتا تھا یا وہ سی سیکشن جو ہے وہ کرتا تھا ان کو اپنی ڈائری کے اندر لکھ لیتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اے کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہاں پہ ایک مخصوص ڈیٹ وہاں پہ شو ہو رہی ہے. ہی اٹینڈیڈ ایز مدر اینڈ ڈیلیورڈ ہر آف ا سن. اس نے مطلب اے کی مدر کو اٹینڈ کیا تھا اور اسے اس کا جو یہ بچہ ہے جس کے برتھ کے حوالے سے سوال آ رہا ہے کہ کیا ڈیٹ ہے جس کی وہ اس کو تھمایا تھا. از اے ریلیونٹ فیکٹ. یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے. اس کا اس کی جو ایک مدر ہے اس کا وہ آپریٹ کرنا اور وہ بچہ اٹھا کے اس کو دینا اور یہ ڈائری کے اندر یہ ساری چیزیں لکھنا اٹ از ریلیونٹ فیکٹ. نیکسٹ ہے جی سی. دا کوشچن از whether A was in Peshawar on a given day. یہی ہے نا سی. نیند تو نہیں آ گئی آپ لوگوں کو؟ نہیں سر سن رہے ہیں. سی ہے تو کوشچن از whether A was in Peshawar on a given day. کوشچن جو یہاں پہ رائز ہوا ہے وہ یہ تھا کہ کیا اے جو ہے وہ کسی مخصوص دن پہ پشاور میں تھا. A statement in the diary of a deceased solicitor regularly kept in the course of business that on a given day the solicitor attended A at a place mentioned in Peshawar. یہاں پہ یہ ہے کہ ایک سولیسیٹر صاحب ہیں وہ جو ہے ڈیسیزڈ سولیسیٹر ہیں اس وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جی ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے ریلیونٹ فیکٹ کے حوالے سے کہ ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈیسیزڈ سولیسیٹر کی وہ ریلیونٹ ہوگی اگر وہ ایک آرڈینری کورس آف بزنس کے اندر اس کی ایک روٹین تھی کہ وہ ڈیلی بیسس پہ جن جن لوگوں سے ملتا تھا یا جہاں جہاں پہ وہ کوئی بھی چیز اٹینڈ کرتا تھا اس کی یہ روٹین تھی کہ وہ ان چیزوں کو لکھا کرتا تھا. اب وہ سولیسیٹر مر چکا ہے لیکن اس مخصوص دن کے اوپر جب اس کی ڈائری چیک کی گئی تو اس نے پلیس مینشن کی ہوئی تھی جہاں پہ اے نے اس دن جو ہے وہ کلیم کیا تھا کہ میں اس دن فلاں جگہ پہ پشاور میں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو چیز ہے اٹ از ریلیونٹ فیکٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی آگے اس کی کافی ساری چھوٹی چھوٹی ایک السٹریشنز ہیں یہ اب آپ لوگوں نے خود سے ہی دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر پڑھ لیں گے. اوکے جی آگے ہے 47 article relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. Evidence given by witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable. اچھا جی یہاں پہ جو سمپلی بات ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اگر وٹنس ہیں اور آپ نے گواہی دی جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر ٹھیک ہو گئے جی یا ایسے بندے کے سامنے جس کو لا نے آتھورائز کیا تھا کہ آپ اس بندے کی گواہی لے لیں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر یا اس بندے کے سامنے جو بھی گواہی دی ہے وہ ایز سچ ریلیونسی رکھے گی اصول کے ساتھ وہ ریلیونٹ ہوگی. اور یہ جو آپ نے جوڈیشل آپ کے خلاف یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یا آپ یہ جو کوئی بھی ایڈمیشن یا کنفیشن کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں تو یہ آپ کے خلاف اسی پروسیڈنگز کے اندر جس پروسیڈنگز میں آپ نے اعتراف کیا ہے اس میں بھی یوز ہو سکتا ہے یا پھر الگ سے آپ کے خلاف اگر اس کے اندر نہیں بنتا تو الگ سے بھی آپ کے خلاف پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلائی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل اب میں وٹنس ہوں کسی کیس کے اندر ٹھیک ہو گیا جب وہ کرمنل کیس ہے چل رہا ہے میں اس کے اندر ایز اے گواہ مجھے کالنگ کیا جاتا ہے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جرا کے دوران
ماضی میں میں نے کوئی جرم کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر میں وہاں پہ غلطی سے یا مجھ سے باتوں باتوں میں گلوا لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی ریلیونٹ ہوتا ہے اور میرے خلاف علیحدہ سے پروسیڈنگز اس چارج پہ جو میں نے یہ کہا کہ ہاں جی فلاں بندے کو میں نے مارا تھا میرے خلاف کی جا سکتی ہیں، یا پھر اگر میں وٹنس ہوں اسی گواہ کے اندر اور اسی کیس سے ریلیٹڈ کوئی جو ہے میں کنفیشن کر بیٹھا ہوں، میں جرا کے دوران میں نے کوئی بات کر دی ہے اور وہ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہی ہے، تو تب ایسی صورت میں مجھے اسی کیس کے اندر بھی یہ جو میرا ایڈمیشن یا کنفیشن ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے گا، میرے خلاف اس پروسیڈنگز جو ہیں اسی کے اندر بھی کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ پروویژن ہیں 2 3 4 ہیں، ایک ایکسپلینیشن ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ نیکسٹ ہے آرٹیکل 48 اسٹیٹمنٹس میڈ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز۔ اب کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ ایک اسپیشل ہوتے ہیں، نارملی ایسے سرکمسٹانسز میں اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے اسپیشل سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں جن کے اندر آپ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دیتی ہیں، اسٹیٹمنٹس اپنے ریکارڈ کرواتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں ان کا کیا کیا جاتا ہے، اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو باقی 48 سے ہم کل سے پڑھ لیں گے، اس کو کیری آن رکھنا ہے۔ نہیں سر، تھوڑا سا پڑھ لیں 4۔ اوکے اچھا جی، انٹریز ان بکس آف اکاؤنٹس وین ریلیونٹ۔ اب جو انٹریز ہوتی ہیں بک آف اکاؤنٹس کے اندر یہ کب ریلیونٹ ہوتی ہیں؟ انٹریز ان بکس آف اکاؤنٹس ریگولرلی kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اب ایک آپ بزنس مین ہیں، آپ کی یہ روٹین ہے، آپ کا یہ ایک روٹین ورک ہے، یہ کورس آف بزنس ہے کہ آپ جتنی انٹریز ہیں، جتنی بھی لین دین آپ کی ہو رہی ہے، آپ ان کی انٹریز اپنی بکس کے اندر کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ منشی بتایا ہوا ہے جو کہ لکھتا رہتا ہے جی کہ 5 جو ہے وہ بوری گندم کی یہاں سے آ رہی ہے، 10 ہم وہاں بھیج رہے ہیں، 4 چنے کی آ رہی ہے، 4 یہ ساری چیزیں، یہ جتنی انٹریز ہیں یہ جو ہیں یہ ریلیونٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو آپ کی بک ہے یہ کورٹ کے اندر ایز ایویڈنس پیش بھی کی جا سکتی ہے، اگر کورٹ اس کو انکوائر کرنا چاہے، انسپیکٹ کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اٹ از شیل ناٹ alone be sufficient evidence، یہ خالی جو ہے وہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے میں بےمان ہو جہاں پہ 4 بوری لکھی ہوئی ہے، 4 کے آگے میں 2 صفریں کاٹ دوں اور آپ کے خلاف کہوں جی کہ 400 بوری اس نے تو مجھ سے اٹھائی تھی فلاں دن پہ، یہ دیکھیں جی میری بک کے اندر لکھا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے اپنی تائیدی شہادت بھی لے کے آنی ہوگی، تب آپ کا الزام قابل قبول ہوگا۔ لسٹیشن ہے A sues B for Rs 1000 and shows entries in his accounts book showing B to be indebted to him to this amount۔ یہ جو ہے illustration میں نے پڑھی ہے یا یہ میں نے کوئی ایگزام دی ہے اس کے اندر آئی ہے یا پھر یہ لا گیٹ کے اندر آئی ہے۔ اے نے سو کیا بی کو 1000 روپے کے اوپر کہ اس نے میرے 1000 دینے ہیں، اور اس نے انٹری شو کروا دی اپنی اکاؤنٹ بک کے اندر کہ دیکھیں جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں کہ بی مجھ سے 1000 روپے لکھ کے جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انٹریز آر ریلیونٹ، یہ جو انٹری ہے یہ ریلیونٹ ہے بٹ آر ناٹ سفیشینٹ، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ صرف اسی آپ یہ انٹری شو کروا دینے کی وجہ سے اگلے بندے پہ ثابت نہیں ہو گیا کہ آپ کو 1000 روپے آپ کا دینا ہے وداؤٹ ادر ایویڈنس، جب تک کہ آپ تائیدی شہادت یا کوئی اور ایویڈنس نہیں لے کے آئیں گے ٹو پروو دیٹ، اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے جی 48 کی؟ جی سر 48 کی تو سمجھ آئی ہے، 47 کی نہیں آئی۔ اچھا 47 کی نہیں آئی، چلیں سر یہ جی دیکھیں 47 میں ہم نے پہلے پڑھا تھا ریلیونٹ فیکٹ اور فیکٹنگ ایشو، ہاں تو جی یعنی کوئی بھی جب آدمی یا کوئی بندہ جب وٹنس بنتا ہے کسی کیس میں، یعنی اس کو گواہ کے طور پہ لیا جاتا ہے، ہاں جی تو اس نے پہلے کوئی مطلب کچھ بھی کیا ہو، یعنی مرڈر کیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو، تو اس کیس میں تو سر وہ irrelevant فیکٹ تھا نا، یعنی وہ ریلیونٹ تو تھا ہی نہیں، اب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہے ہاں جی irrelevant تو ہے، تو اس نے آرٹیکل ساتھ 47۔ ہاں جی اس نے یہ بھی تو ساتھ کہہ دی ہے کہ الگ سے بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اس کے خلاف الگ سے بھی جوڈیشل پروسیڈنگز جو ہیں وہ ان کا جو اہتمام ہے اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مطلب
रिलेटेड तो चाहे वो इररेलेवेंट था, लेकिन वो जो पहले ऑफेंस कमिट हुआ था उससे रिलेटेड तो ये रेलेवेंट है ही है, तो अलग से भी उसको कॉल इन क्वेश्चन किया जा सकता है। सर अगर वो पनिशेबल ना हुआ हो अपने ऑफेंस के लिए तब किया जा सकता है, जैसे कि हमने आर्टिकल आई थिंक हाँ जी 13 पढ़ा था डबल जेओपर्डी में, कि उसने अगर एक पहले कर लिया, अगर उसको सजा मिल गई है, पहले उसे 1 साल की मिली थी, तो जी अब जी 10 साल बाद अगर कानून चेंज हुआ है तो उसको 3 साल की सजा आप दोबारा तो नहीं दे सकते ना। बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक लेकिन है। सर फिर अच्छा, डबल लेकिन सर जेओपर्डी का ना आपने थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं कि डबल जेओपर्डी के हवाले से ये है कि दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये हो गया कि एक ऑफेंस, सेम ऑफेंस के ऊपर आप एक से ज्यादा बार एक बंदे को सजा नहीं दे सकते, ठीक हो गया। और दूसरा, फॉर जी एग्जाम्पल आप सवाल करना ये चाह रहे थे कि एक बंदे ने एक ऑफेंस कमिट किया था, उसको सजा हो गई थी, अब वो फिर से कह रहा है कि हाँ मैंने वो ऑफेंस कमिट किया था, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत उसने अपनी एक बार सजा काट ली, तो दोबारा उसको उसके ऊपर सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है वो ये है कि एक काम आज ऑफेंस बना है, साल पहले offense था, तो आपको आज 1 साल पहले किए गए उस ऑफेंस जो वो एक्ट है उस पर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो ऑफेंस आज बने तब नहीं था। ये है बेसिकली 49 है। नेक्स्ट, रेलेवेंसी जी ऑफ सर, एंट्री इन पब्लिक भेज रिकॉर्ड। भी देती हूँ अभी। आपकी चलिए ठीक है सर, मैं देख लूंगी सर। 49, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन सर पब्लिक। क्लियर नहीं हुआ ना, मैं देख लूंगी, अगर ना मैं सर सर्च कर लूंगी, अगर ना हुआ तो फिर सर मैं हाँ आपको जी, आप भेज इसको टच कर लीजिएगा, अगर ना हो पाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसका। हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे आर्टिकल 49। ओके, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। ये जो एंट्रीज होती हैं, अगर ये हैं किसी पब्लिक या ऑफिशियल बुक के अंदर, रजिस्टर और रिकॉर्ड, को रजिस्टर है ये को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है, स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, जिसके अंदर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट जो है वो डिस्कस किया गया, एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। और ये जो एक को पब्लिक सर्वेंट जो सर्वेंट है उसने अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं उनको जो है वो अदा करते हुए वो ड्यूटी बाउंड था कि वो लिखता। अब जैसे पुलिस वाले ड्यूटी बाउंड होते हैं कि वो अपनी वो जो एक डायरी लिखते रहते हैं साथ साथ, थाने से जाने से पहले भी आके भी कि क्या हुआ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने लोग मेरे साथ हैं, कितनी नफरी है, वापस आके लिखते हैं मैं गया था, ये बंदा पकड़ा गया, ये हुआ ये हुआ। तो ऐसी सूरत में जो है आप ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर आप अपनी ये सारी चीजें लिख रहे हैं, और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी स्पेशली एनजॉइंड बाय द लॉ ऑफ द country in which such book, register or record is kept is itself a relevant fact। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत में ये जितनी चीजें लिखी जाती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अकाउंट बुक्स जैसे कि रेलेवेंट होते हैं, ऐसे ही ये जितनी चीजें हैं, जितनी ऑफिशियल बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं या रिकॉर्ड हैं, ये जो आप नोटबुक्स ये मेंटेन करते हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, ये भी रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। ठीक हो गया जी। Number next, 50, relevancy of statements in maps, charts, and plans. Okay, statements of facts in issue are relevant facts made in published maps or charts generally offered for public sale, or in maps or plans made under the authority of the federal government or any provincial government as to matters usually represented or stated in such maps, charts, or plans are themselves relevant facts। देखें, दो तरह के जो हैं वो एक चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर। कोई भी प्लान है या कोई भी मैप है, ठीक हो गया जी, ये एक है गवर्नमेंट की तरफ से छापा गया है, जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने छापा है, ऑथराइज्ड है, ये मतलब अथेंटिक है, सॉरी, और साथ में फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया है। तो ऐसी सूरत में ये चार्ट या ये प्लान या ये मैप जो है ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब एक प्लान या मैप मैंने छाप दिया पकड़ के, ऐसे तो उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। सॉरी,
اس کی اتھینٹیسٹی نہیں ہے تو وہ ریلیونٹ فیکٹ نہیں بنے گا، بلکہ جو گورنمنٹ کی جانب سے، جو گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے، جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے جو چیز دی جا رہی ہے، وہ چیز یا وہ پلان، وہ چارٹ جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ریلیونٹ فیکٹ بنیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ جی سر۔ آرٹیکل 51 ریلیونسی آف سر کافی نہیں ہے اتنا؟ دو رہ گئے ہیں یہ اتنے سارے، تک؟ آگے 51 اور 52، پھر اس کو ہم کلوز کرتے اچھا ہیں۔ اچھا۔ ہاں جی 51 ریلیونسی آف اسٹیٹمنٹس ایز ٹو فیکٹ آف پبلک نیچر کنٹینڈ ان سرٹین ایکٹس اور نوٹیفکیشنز۔ اب دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ پبلک نیچر کے ہوتی ہیں، ان کی بھی ریلیونسی یا ایکٹس کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ نوٹیفکیشنز جو ایشو کی جاتی ہیں یہ بھی ریلیونٹ ہوتی ہیں یا ریلیونسی ان کے اندر ہوتی ہے۔ And the court has to form an opinion as to existence of any fact of a public nature. Any statement of it made in a recital contained in any act of the central legislature or of any other legislative authority in Pakistan or in a government notification appearing in official gazette is a relevant fact. آفیشیل گزٹ کے اندر تمام کی تمام چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کی جانب سے جو آفیشلوں میں چھاپی جاتی ہیں ہر سال، ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی بھی ایکٹ آ رہا ہے، کوئی بھی لا آ رہا ہے، کوئی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بھی نوٹیفکیشن آیا ہے، تو یہ آفیشیل گزٹ کے اندر چھاپا جاتا ہے اور یہ ریلیونٹ ہوتا ہے، یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ ہے 52 ریلیونسی آف اسٹیٹمنٹس as to any law contained in law books. When the court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the government of such country and to contain any such law, and any report of a ruling of the courts of such country contained in a book purporting to be a report of such rulings is relevant. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ نے اگر کوئی اپنی اوپینین دی ہے یا اپنی رائے قائم کی ہے، کسی ایسی اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے شامل کیا ہے اپنی رائے کے اندر، کوئی بھی ایسی بک ہے جو کہ فورن ہے اور اس گورنمنٹ کی جانب سے ایک اتھینٹک ہے، اس گورنمنٹ نے اس کو چھاپا ہے، وہ کوئی ان کا ایکٹ ہے، کوئی ان کا لا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو چیز ہے یہ بھی ریلیونٹ ہوگی، یہ بھی ریلیونسی کے اندر آئے گی۔ تو یہ آئی تھنک 51 اور 52 ہمارا یہ آج کا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ 53 جو ہے ہاؤ مچ آف اے اسٹیٹمنٹ از ٹو بی پروو، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کل سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے آئی تھنک اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، سارے ڈھیلے ہو گئے ہیں، نیند بھی سب کو آ گئی، ایسے ہی ہے؟ نہیں سر نہیں، ابھی نیند تو نہیں آ رہی، ویسے تھک گئے ہیں۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ نا انٹرسٹنگ نہیں ہے تھوڑا سا کیو ایس او، یہ کیو ایس او ہے تھوڑا خشک، جیسے سی پی سی ہے نا ایسے ہی یہ کیو ایس او ہے، انتہائی یہ لیچر ٹائپ ہے سبجیکٹ، اور میرا تو کبھی بھی یہ فیوریٹ نہیں رہا، جیسے سی پی سی کسی کا فیوریٹ ہے یہاں پہ؟ جی سر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا بات ہے یار، پھر تو آج سی پی سی ہم آپ سے پڑھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں سر، مجھے تو ویسے بھی دیوانی معاملات کے اندر شوق ہے سر، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا میں انٹرسٹنگ بڑا ہوتی ہے سر۔ سیریس ہوں، میں بڑا سیریس ہوں، آپ پھر کیوں یہ سی پی سی آپ ہمیں پڑھا دیں گے؟ کیونکہ مجھے ذرا یہ دو سبجیکٹ ہیں کیو ایس او اور یہ نہیں سر پڑھائیں گے آپ، لیکن مل کے سر انٹرسٹنگ پڑھائیں گے انشاءاللہ اس کو مزید۔ ہاں ہاں وہ تو ایسے ہی ہے نا، مل جل کے اس کو ہم کر لیں گے، کچھ چیزیں آپ تیار کیجیے، کہاں سے ہوا پھر کہیں پہ میں ایڈ کر دوں گا، کہیں پہ آپ ایڈ کر دیں گے، تو یہ انشاءاللہ سی پی سی چلیں آپ کے ذمہ آ گیا۔ کل سے جی ہم نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے پاس ہی ایک ایک اچھی بک ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی آتھر کی ہو، مارکیٹ سے آپ لوگوں نے لی ہوگی۔ آپ لوگ اب جو چیزیں، جو سبجیکٹ ہم نے پہلے کور کر لیے ہیں، ان کے جو ایم سی کیوز ہیں ان بک سے بھی تھوڑے تھوڑے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اینڈ تک پہنچیں گے تو اچھا خاصا آپ جو ہے ایک دو بار آپ کی پھر ریپیٹ بھی ہو جائیں گے اور آپ کو اینڈ پہ ریویژن کا ٹائم بھی مل جائے گا۔ تو اپنی جو کوششیں ہیں وہ تھوڑی سی بڑھا دیں اور تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں، چاہے نا ایک اور کام کریں کہ ڈیلی کا سوچ لیں
100 MCQ پڑھنا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہو گیا، یہ جس کی کیپیسٹی زیادہ ہے وہ زیادہ، لیکن جتنا آپ ارادہ بنائیں اتنا پھر ڈیلی پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن 200 پڑھ لیے، اگلے دن نیند آئی 25 پڑھ لیے، نہیں. پھر یہ ہے کہ 100 MCQ ہے تو پھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے آپ بزی، چاہے آپ ٹریول کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی آپ کی انگیجمنٹ ہے، پھر آپ نے وہ چھوڑنا نہیں ہے. دیکھیے گا 2 3 4 دن کے بعد آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کی روٹین بھی بنے گی. پھر چاہے یہ ہے کہ آپ پھانسی کے پھندے پہ بھی کیوں نہیں ہے نا، تب بھی آپ کو یہ لگے کہ یار 100 MCQ پڑھنا تھا تو فلاں فلاں چیز رہ گئی. اس کا یہ ہے کہ پھر اکثر جو ہے نا ہم لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا نا وہ ایک جس کو ڈھیلے ڈالے، تو ڈھیل پن کے اندر ہم جو ہے وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار آج نہیں کل پڑھوں گا. جب آپ وہ روٹین بنا لیں گے نا کہ میں نے ڈیلی 50 MCQ یا 100 MCQ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو پھر آپ کی روٹین خود سے بنے گی، آپ ڈیلی پڑھنا شروع کریں گے. اگر 100 آج سے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مہینے میں آپ کا 3000 MCQ ہو گیا. 3000 MCQ آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گا، آپ کے 90 95 نمبر آ جائیں گے لاگ ایٹس میں سے. اور جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوگی آپ لوگ ریویژن شروع کر دیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر سے فائدہ ہوگا. سر بک ویسے کو پرسنلی لی نہیں ہے، لیکن صرف ایم اے چودھری کی پڑھی ہے سر، وہ تو کافی مطلب پرانی ہے. اس کے علاوہ بیئر ایکٹ پڑھے ہیں سر سارے، پھر اس کے لیے اچھا یار، ہوتی تو تیاری تو بیسیکلی بیر ایکٹ سے ہی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرانی ہے نا تو مارکیٹ سے کوئی بھی نئی منگوا لیں، لیٹسٹ منگوا لیں. اور ہوتی لیٹسٹ کوئی نہیں ہے سچ، وہی چیزیں ہوتی ہیں، 20 40 جو نمبر ہیں وہ آگے پیچھے کیے ہی ہوتے ہیں. اب ایک اور ہے کہ بک کو موٹا کرنے کے لیے وہ جو ایک ٹیکسٹ ہے وہ چھاپ دیا جی. 1 2 بک میں نے دیکھی ہیں، ان کے اندر انہوں نے وہ جتنے سیکشن ہیں وہ اٹھا کے دے دیے ہیں. اب وہ صرف کیا ہے جی کہ وہ MCQ، چونکہ وہ بک بنتی ہے پتلی سی، اس کو جسٹ اتنا ہیوی بنانے کے لیے کہ وہ پتنی مطلب کیا وہ PhD لیول کے بچے کے لیے ہے کہ وہ دیکھتے ہی ساری، جو نیا بندہ آ رہا ہے اس نے تو دیکھ کے اس بک کو ڈر جانا کہ یار یہ پتنی ہے کیا. وہ انہوں نے اس کو ذرا سا موٹا کرنے کے لیے، سائز بڑھانے کے لیے وہ اب ساتھ شامل کر دیتے ہیں. خیر ہے تو وہ بھی اچھی چیز. بہرحال کوئی بھی آپ جو ہے نا بک کو مارکیٹ سے منگوا لیں. مزید انشاءاللہ کل ہم 53 آرٹیکل سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. سر اور وہ اب میرا آرٹیکل 199 بھی رہتا ہے ابھی ریٹس والا. ہائے آرٹیکل 199 کی کیا تھا، 5 ریٹیں تھیں اس کے اندر، ہائی جی جی کورٹ ہوتی ہیں. اور یہ ریٹیں تب ہوتی ہیں جب کوئی اور ریمیڈی آپ کے پاس یا فورم اویلیبل نہ ہو. پھر تو ان کے نام ہیبیس کارپس، مینڈم. سر سب کچھ آتا ہے نا، مطلب پھر کیا کنسیپٹ بھی کلیئر ہے کہ ہیبیس. سر مجھے نا نہیں سمجھ آ رہا کہ کون سا جو اس آرٹیکل میں کون سی لائن کس کے لیے ہیبیس کارپس کے لیے بتائی جا رہی ہے یا پھر کوورنٹو کے لیے بتائی جا رہی ہے کل یا آپ نے دوسری جو. کل آپ نے جیسے ہی آپ جوائن کریں گے، آپ نے سب سے پہلے مجھے یہ یاد دلوانا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل سب سے شروع میں اس کو ہم کل اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اور ایک دمان دیت نہیں، دیت تو وہ کلیئر ہے سر. دمان، عرش اور تعزیر، سر ان میں بھی ڈفرینس بتانا ہے. یہ آپ کو آئی تھنک کل یا پرسوں بھی میں نے کلیئر کیا تھا. یہ اب ایسے ہے کہ اس کو نا کل میں ڈیٹیل میں 5 7 منٹ کی ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. جی سر. جی ٹھیک ہو گیا. اوکے جی، انشاءاللہ کل ملتے ہیں. خوش رہیں سب لوگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.